میں یہ اکثر لوگوں سے سنتا ہوں کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، کیا یہ واقعی میں شرک ہے؟ دیکھیں، شرک تو تب ہونا کہ جب ہم نے خود مطلب کھڑا ہو۔ وہ تو قرآن نے مولا علی کو مددگار کہا ہے، قرآن نے۔ آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، پھر لوگ بحث کس بات پہ کر رہے ہیں؟ بحث اس بات پہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ضرور ہیں لیکن ہم اسے سمجھتے نہیں۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ مولا علی کو مشکل کشا کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے۔ اب دیکھیں سورہ المائدہ آیت نمبر 55، جس میں پروردگار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ اے ایمان والو، تمہارے مددگار اللہ ہے، رسول ہیں، اہل ایمان ہیں، اور وہ ہیں جو رکوع کی حالت میں صدقہ و خیرات دیتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر عبداللہ ابن عباس جو صحابی رسول ہیں اور ایسے صحابی جس کے بارے میں حضور نے دعا کی تھی کہ پروردگار ان کو قرآن کا علم عطا فرما، اور بڑے جلیل القدر صحابی جن سے فتوے پوچھتے تھے، فتوے لیتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت مولا علی شیر خدا کی شان میں اتری، اور اس کا مطلب یہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری حفاظت کرنے والا اور تمہارا مددگار۔ اب بتائیں ہم ان کی سنیں یا عبداللہ ابن عباس کی سنیں؟ عبداللہ ابن عباس جس کی تفسیر ہے وہ خود کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے تمہاری حفاظت کرنے والا اور تمہارا مددگار۔ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر اٹھا کے پڑھیے، آپ تفسیر طبری اٹھا کر پڑھیے، اس کا مطلب یہ نکالا ہے۔ تو جب قرآن نے علی کو مشکل کشا کہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں جو ان کو مشکل کشا نہ مانے؟ تو پھر ہم یا علی مدد کیوں نہ کہیں؟ کیوں؟ تو دیکھیں، جب آپ دو چیزوں کا فرق نکالے نا تو شرک کبھی نہیں بنتا، ذاتی اور عطائی کا، ذاتی اور عطائی۔ مولا علی اگر مشکل کشا ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے، بالکل اللہ کی عطا سے۔ مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو شرک دکھا دیتا ہوں۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے شفا کی گولی لیتے ہیں، کیا یہ شرک ہے؟ نہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں ایک سیکنڈ کے بھی تصور آ جائے یہ ڈاکٹر مجھے شفا یہ ڈاکٹر ہی دیتا ہے، یعنی میری صحت کا مالک، شفا کا مالک یہ ڈاکٹر ہے، اور یہ شفا کا مالک، اب شرک ہوگا؟ ذاتی مالک میں شرک۔ آپ کے ذہن میں تصور نکل گیا کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، آپ نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، تو پھر تو شرک ہے۔ آپ شرک ہے نا؟ وہ شرک کیوں ہے؟ ڈاکٹر زندہ بھی ہے، سامنے بھی ہے، اور آپ کے نزدیک وہ آپ دنیاوی کام لے سکتے ہیں، لیکن شرک کیوں بنا؟ جب آپ اس کو مالک مان لے، آپ کے ذہن سے نکل گیا کہ اللہ کے حکم سے، اب یہ شرک ہو گیا۔ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں یہ جو کچھ مجھے شفا ملتی ہے اللہ کے حکم سے اور ڈاکٹر کے وسیلے سے ملے، اب شرک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ سمپل سی بات ہے، آپ نے اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا، ذاتی اور عطائی۔ یہ بات رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کچھ بھی طاقت ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اپنا ہے۔ اگر کوئی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ تو بلکہ یا علی مدد کہنے سے شرک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بالکل۔